مؤذن جب اذان پڑھے تو سننے والے کو کیا کرنا چاہیے، کیا کہنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ ایک تو اس میں وہ اوپر کا باب آیا ما یقول اذا اذن المؤذن، اور وہاں تو اذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، وہاں تو یہ آیا ہے کہ مؤذن جو کلمات دہرائے ساتھ ساتھ سامع بھی ان کلمات کو دہرائے۔ اور وہ کچھ ظاہر چیزیں بھی آئی ہے، وہ کچھ ضروری نہیں ہے، مثلا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، ما شاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وہ تائیدی کلمات ہے، لیکن اگر اتنی ہی کلمات دہرائے جتنے مؤذن کو کہنے ہیں، مثلا فجر کے اذان کے اندر بھی جو الصلاۃ خیر من النوم مؤذن پڑھ لیتا ہے تو اس کے جواب میں صدق کا وہ بھرتا وغیرہ، یہ بھی بعض آثار کے اندر اس قسم کے کلمات آئے ہیں جس وجہ سے ان کو ذکر کیا گیا ہے۔ اذان کا قولی جواب دینے کے لیے ایک طریقہ تو وہ ہے، ایک طریقہ ایک سے مقصد طریقہ ہے جو اس باب کے اندر آیا ہے۔ وہ حدیث جو پورے کلمات دہرانے کی آئی ہے وہ حدیث بھی اعلیٰ درجے کی ہے، یہ حدیث بھی کوئی کم درجے کی نہیں ہے۔ اس کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا ہے کہ یہ حسن بھی ہے، صحیح بھی، لیکن ایک اعتبار سے غریب بھی ہے۔ غریب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک راوی منفرد ہے، اور اس سے اگر وہ راوی ثقہ ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جس وقت مؤذن کہے گا اشہد ان لا الہ الا شہادتین کے وقت، تو اس وقت سامع بھی یہ کہے وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ، دو بار، اور اسی طریقے سے دوسری شہادت کے وقت وانا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ یہ اضافہ ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا غفر اللہ له ذنوبہ، تو اس پر بشارت آئی اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مغفرت کر رہے ہیں۔ یہ ایک مختصر ہے، اس میں سارے کلمات دہرانا نہیں ہے بلکہ صرف شہادتین کو، اور پھر یہ دعا بھی ہے رضیت باللہ ربا، اور اقرار بھی ہے، انہیں تصدیق بھی ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دینی تعلیمات پر راضی ہوں۔ تو یہ اسلام نے ایسا یہ طریقہ وضع کیا ہے جس سے انسان دینی معاملات کے اندر بالخصوص آخرت کے معاملات میں ہمیشہ بیدار رہے اور خود اپنی نفس کو تلقین کرتا رہے، کسی چیز کو اپنی دل اور دماغ کے اندر زندہ رکھنا یا مستحکم رکھنا یا راسخ کرنا، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ ساتھ اس کو تلقین کرتا رہے، اور تلقین اپنے آپ کو کرنا، اپنے نفس کو تلقین کرنے کے کئی طریقے ہیں، وہی دعائیں بھی ہیں،
کہ جب بھی آدمی اٹھے تو بسم اللہ کر کے اٹھے، بیٹھے تو بسم اللہ کر کے بیٹھے، کوئی کام شروع کرے بسم اللہ، کوئی چیز کھائے شروع کرے تو بسم اللہ والا برکت اللہ، بیت الخلا میں جائے وہاں بھی دعا۔ تو ہر جگہ یہ دراصل ایک انسان کو اپنے نفس کو درست رکھنے کا ایک طریقہ کار ہے، ورنہ جب غفلت ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ تو اصل تو مدار تو عقیدے پر ہے۔ اعمال میں سے تو وہ اعمال تو ہیں ہی جو مقصود اعمال مقصودہ ہے، وہ بھی مطلوب شرع ہے، لیکن وہ بھی موقت ہے۔ اعمال مشروع جو ہیں، فرائض ہے، واجبات ہے، سنن بھی ہے، وہ موقت ہے، لیکن یہ ذکر ہو، اذکار ہو، دعائیں ہوں وغیرہ، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی تھی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام یذکر اللہ کل احیان، اللہ کا ذکر جو ہے ہمیشہ کرتے رہے۔ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی ایمان کی، اعتقاد کی اور فکر سوچ کی حفاظت رہتی ہے، ورنہ انسان کے اندر ظہور پیدا ہو جاتا ہے اور ایمان کمزور پڑتا رہتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے درخت کو ہوا کی ضرورت ہے، دھوپ کی ضرورت ہے، یہ ہمیشہ اس کو ملتا رہنا چاہیے، تب تک وہ درخت زندہ رہے، ورنہ اگر ہوا یا دھوپ اس کو نہ پہنچے تو اس کو تم پانی دیتے رہو، گڑائی کرتے رہو، پھر بھی سوکھ جائے گا، کمزور ہو جائے گا۔ تو یہ دین کے حفاظت کے اور دین کے عقائد کو، دینی عقائد کو اپنے قلب کے اندر راسخ کرنے کے لیے شریعت اسلامی نے یہ وضع کی ہے کہ اذان کے وقت میں بہرحال یہ اذان تو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اس وجہ سے اللہ کی ندا کو پر لبیک کہنا، یہ تو ہم اپنے بڑوں کے سامنے بھی ایسے کر لیتے ہیں کہ اگر کوئی بڑا کوئی بات کہتا ہے تو کوئی تمہاری طرح سر ہلاتا ہے، تو کوئی جو ہے سبحان اللہ کہتا ہے، تو کوئی جو ہے کوئی حکم کر لے گا تو جی کہہ رہا ہے۔ حالانکہ یہ چیزیں جو ہیں ضروری نہیں ہے، حکم کی تعمیل کے لیے ضروری نہیں ہے، یا سر ہلانا یا وغیرہ چیز کر لینا یہ اس کے ماننے کے لیے کوئی لازم نہیں ہے۔ آدمی چپ چاپ اس کی طرح جو ہے ادھر دیکھتا رہے، گھر کا سوچتا رہے، پھر بھی جو ہے اس کو ہم اجرا دیتے ہیں کہ یہ کلاس میں موجود ہے، یہ ادھر سوچتا رہتا ہے، دیکھتا رہتا ہے، تو ہم تب بھی جو ہے جو اگر سوتا بھی رہے تب بھی ہم کلاس میں حاضری جو ہے مجرا دیتے رہتے ہیں۔ یہ مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو بہرحال دینی معاملات کے اندر جو ہے تمام لوازمات کے ساتھ، تمام بیداری کے ساتھ، تمام ہوشیاری کے ساتھ وہ ہمہ تن گوش ہو کر جو ہے اس کا عمل بھی کرنا چاہے اور اس کا اعتقاد بھی پختہ کرنا چاہیے۔ یہ دعاؤں کا مقصود ہے، یہ اذان کے جواب دینے کا مقصود ہے۔ چلو باب ما جاء ان الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. قال حدثنا محمد قال حدثنا وكيع وعبد الرزاق وابو احمد وابو نعيم قالوا حدثنا سفيان عن زيد عن عمي عن ابي اياس عن معاويه بن قرة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامه. قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن وقد رواه ابن اسحاق الهمداني عن بريدة بن ابي مريم عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذا.
یہ بین الاذان والے اقامہ وقفہ تو ہوتا ہی ہے، چاہے کم ہو چاہے زیادہ ہو، اس دوران دعا مانگنا وہ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا یرد، یہ رد نہیں کی جاتی۔ رد نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی دعا مانگو تو بس ویسے ہی قبول ہو جائے گا۔ اللہ ایسا مجبور نہیں ہے، جیسے تم اس کو ادھر سے مشورہ کہو گے یا مانگو گے ویسے ہی دے دے گا۔ البتہ یہ ہے کہ وہی تین چیزیں جو ہے اس میں، یا تو جو ہے اس کو وہی چیز دی جاتی ہے یا اس سے بہتر چیز جو اللہ کے نزدیک اس کے لیے بہتر ہو۔ ایک تو ہے بندے کے نزدیک بہتر، بندے ڈھنگر کو کیا پتہ ہے میرے لیے بہتر کیا ہے نا بہتر کیا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم۔ انسان تو اپنی ذہن کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے بہتر نہ بہتر ہونے کا فیصلہ کر لیتا ہے۔ حقیقتاً اس چیز کے لیے، اس شخص کے لیے کون سی چیز بہتر ہے کون سی چیز بہتر نہیں ہے تو بندہ نہیں جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس وجہ سے اس سے بہتر چیز بھی اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر سکتا ہے۔ رد نہ ہونے کا مطلب یہ ہے، یا اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ملی تو آخرت کے اندر یہ دعا ضائع نہیں ہوگی بلکہ اس کا اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، عبادت کے اندر بدل کر اس کو ثواب عطا کرے گا۔ ساری تفصیل وہ مصنوع دعائی کو ہم نے دعا کے سلسلے میں، تو اس میں یہ تفصیل بھی آئی ہے، یہاں بھی یہ اشارہ ہے اس بات کے کہ یہ اوقات ہے۔ تین چیزیں ہیں، ایک ہے اوقات، کچھ اوقات میں بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصیت رکھی ہے انہیں زمانے کے اعتبار سے۔ زمانہ چاہے چھوٹا ہو لمبا ہو، جیسے رمضان کا مہینہ ہے لمبا ہے، تو یہ اوقات کی فضیلت ہے، اوقات کی برکت سے جو ہے عبادت کا ویلیو بھی بڑھ جاتا ہے، اور دعا بھی ایک عبادت ہے بلکہ مکمل عبادت ہے، اس وجہ سے اس کا ویلیو بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے مقامات بھی ہیں، کچھ مقامات ہیں جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے، جیسے عرفات ہے، تو حرمین کے بعض مقامات بلکہ حرمین کے تمام مقامات، تو یہ بھی ہے۔ اسی طریقے سے اشخاص بھی ہیں، اشخاص ہوں یا اعمال ہوں، ان کی برکت سے بھی اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے۔ مثلا کوئی بزرگ ایسی ہے تو اس کے توسل سے دعا کر لیں، یہ بھی ہے، یا انبیاء کے توسل سے دعا کر لیں تو یہ بھی باعث قبولیت بن سکتا ہے۔ اور اسی طریقے سے اعمال بھی ہیں، مثلا تلاوت کے بعد ایک عمل کر لیا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، تو مختلف طریقے ہیں۔ یہ ساری تفصیل اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہے مصنوع دعائیں، تو عام طور یہ سمجھتے ہیں کہ بس اس میں تو چند دعائیں آ گئی ہیں مصنوع دعائیں، اصل اس میں دعا کی افادیت و اہمیت، دعا کا کیا فائدہ ہے، وہ مانگنا کیسے چاہیے، کس طرح مانگنا چاہیے۔ نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ ان چیزوں کو سکھایا، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو یہ اپنی من گھڑت دعائیں، من گھڑت طریقہ کار اپناتا ہے آدمی، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ نبی علیہ السلام نے بڑے اہتمام کے ساتھ لوگوں کو دعائیں بھی سکھائی اور اس کا طریقہ کار بھی سکھایا اور اس کی افادیت بھی بتلائی۔
یہ چیز دعاؤں کے اندر پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. باقی دعائیں تو کہیں بھی مل جاتی ہیں. اور سب سے زیادہ بہترین دعائیں تو وہ دعائیں ہیں کہ جو متوارد ہیں، یا کیا کہیں ان کو جو ہے منقول ہے، متوارث ہے. ہر موقع پر نبی علیہ السلام کی کوئی دعا. ہاتھ اٹھانا ہر دعا کے لیے ضروری نہیں ہے. تو اذان کے بعد بھی جو دعا مانگی جائے گی، یا اس میں بھی جو دعا بین الاذان والاقامہ مانگی جائے، اس کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے. دل کے اندر بھی دعا کر سکتا ہے اور زبان سے بھی کر سکتا ہے اپنی جگہ دعا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی بشارت ہے کہ ان اللہ لا یرد دعا بین الاذان والاقامہ. اچھا، ایک دعا تو وہ ہے جو اذان کے بعد والی دعا ہے، جیسے اوپر آئی ہے اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ. اس کو دعوت تامہ کہا گیا ہے. اذان جو ہے نا مطلقاً اعلام نہیں ہے، بلکہ یہ دعوت ہے. 5 وقت آدمی جب ان کلمات کو پکارتا ہے، دعوت اس میں انہیں بلانا، اس میں بس 2 کلمات ہیں، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی. بلکہ ان کا مقصود ایک ہی ہے. صلاۃ فلاح کو لازم ہے، اور فلاح صلاۃ پر موقوف ہے. نہیں آ رہا سمجھ. فلاح جو ہے صلاۃ کے لیے لازم ہے، لیکن ہو نا وہ حقیقی صلاۃ. جو فارملٹی والی صلاۃ، امامت والی صلاۃ، مطلب مجھے جو ہے ڈیوٹی اب کیا کرے. پھر نمازی کے اندر حساب کرتا رہتا ہے، ایک نماز کا جو ہے میرا 100 روپے پڑتا ہے، کیا کرے، اس سے کیا گزارا کرے. پھر کہتے رہتے ہیں کہ وہ یہ تو ایک دن کے ہو گئے 5 نمازوں کے 500 روپے، تو یہ تو بہاری بھی لیتا ہے. تو میری اور بہاری کی کیا حصہ ہے؟ تو ایسے بھی کچھ ہو. صلاۃ ہونا صلاۃ، تو صلاۃ کے لیے فلاح لازم ہے. اور فلاح جو ہے ابھی بتایا، لازم ہے. فلاح کے لیے صلاۃ لازم ہے. یہ کون سی بات ہے؟ فلاح جو ہے یہ صلاۃ پر موقوف ہے. حقیقی صلاۃ، حقیقی فلاح چاہتے ہو، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاۃہم خاشعون. یہاں موقوف کرتے ہیں. فلاح کو کس پر موقوف کرتے ہیں؟ صلاۃ. اور موقوف اور موقوف علیہ کے اندر حصر نہیں ہوتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ بس فلاح جو ہے اسی میں ہے، لیکن یہاں یہ کہا جائے گا حقیقی فلاح، اور بڑا اونچے درجے کا فلاح یہ کہا جائے. فلاح تو اس میں بھی ہے، جہاد میں بھی، لیکن وہ کرے گا تو وہاں کو لڑنا ہے. صدقہ کے اندر بھی کہا گیا. اس وجہ سے یہ ایسا عمل ہے. اور اس میں یہ کہا الذین فی صلاتہم خاشعون، جو خشوع کا تعلق جو ہے ابھی ایک دوسرے پر ہوتا ہے، لیکن خشوع کا تعلق دل سے ہے، اور خضوع کا تعلق ظاہر سے.
ظاہراً حالت ایسی بنانی چاہیے کہ جو سنت کے موافق ہو، بس وہی خضوع ہوگا کہلائے. اور خشوع دل کو ایسے توڑے، دل کو ایسے نرم کر لے کہ اس وقت اس کے دل بھی نماز پڑھ رہا ہو. تب تو جو ہے وہ نماز اثر کرے گی، ورنہ اس کا کوئی اثر نہیں ہو. یہ وجہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر زمانے میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ خشوع کو اٹھایا جائے گا. لوگوں کے دل سے جو ہے خشوع، اور یہ خشوع تقریباً آج نکل اسی وجہ سے ہماری نمازوں کے اندر وہ اثر نہیں ہے جو اثر بتلایا گیا تھا. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، وہ اثر واقعی نہیں ہے. تو یہ دعوت تامہ والصلاۃ القائمہ اور دعوت تامہ، یہ عطف بیان بھی ہو سکتا ہے، یا یہ جو ہے والصلاۃ القائمہ اس پر عطف کر لیا گیا اور من وجہ مغایرت ہوتی ہے عطف معطوف کے اندر. کلی مغایرت ہونا ضروری نہیں ہے، من وجہ بھی مغایرت ہے. یعنی دعوت تامہ والصلاۃ القائمہ ایک تو عمومی دعوت ہے، اور صلاۃ قائمہ کی یہ خصوصی دعوت ہے. آج محمد الوسیلہ، اس میں چونکہ ہمارے لیے دین کا ذریعہ ہے تو اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی دعا ہے. وسیلہ بہت ساری چیزوں پر حضرت ابن عباس فرماتے تھے وسیلہ سے مراد 3 چیزیں ہیں: قرآن ہے، عمل صالح ہے، اور دعا ہے. یہ 3 چیزیں ہیں اس کے وسیلہ کا مطلب. تو یہاں جو ہے وسیلہ جو ہے اس کے ساتھ جوڑ دیا گیا، حضور علیہ السلام کے ساتھ اس کی نسبت کی گئی ہے. تو اس سے مراد ہوگا یہاں شفاعت کبریٰ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، اور کسی پیغمبر کو نہیں دیا جائے گا یہ مقام، بلکہ یہ حضور علیہ السلام کو ملے گا. والفضیلہ، بڑائی بھی دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی. وابس مقام محمود الذی وعدتہ، مقام محمود یہ دنیا کے اندر بھی ایک ہوتی ہے کسی کی حیثیت، اور جس کی جیسی حیثیت ہوتی ہے ویسے ہی اس کا مقام بھی دیا جاتا ہے. جس کی حیثیت جیسی ہو ویسا ہی اس کا مقام بھی دیا جاتا ہے. گورنر جب کسی کو متعین کیا جاتا ہے تو وہ گورنر اس کی حیثیت ہوتی ہے، لیکن اس کا مقام جو ہے پھر گورنر ہاؤس اس کو دیا جاتا ہے. گورنر ہاؤس میں بیٹھے نبی علیہ السلام کو دنیا کے اندر، تو دنیا تو کوئی چیز ہے ہی نہیں، دنیا کے اندر ان کو وائٹ ہاؤس نہیں دیا گیا، منحوس ہاؤس، یا کوئی قصر کسریٰ نہیں دیا گیا، یا قصر قیصر نہیں دیا گیا. تو کیونکہ دنیا کا کچھ نہیں ہے. البتہ آخرت کے اندر جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام حقیقی رہا ہے تو وہ حیثیت رہی، جیسے نبی علیہ السلام کی دنیا کے اندر حیثیت رہی، ویسے ہی ان کے لیے آخرت کے اندر مقام تجویز کیا جائے گا جہاں وہ ہمیشہ کی زندگی گزاریں گے. وہ کہلاتا ہے مقام محمود. نہیں آیا سمجھ؟ وہ جنت کے اندر ایک مقام کا، اس کا ہم تعریف توصیف نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ وہاں کے مقامات اور وہاں کے حالات کا بس اتنا ہی ہمیں علم ہے جتنا ہمیں بتلایا گیا ہے. باقی عقل سے ہم اس کا تعین نہیں کر سکتے.
اسی کو کہا گیا الذی وعدتہ. یہاں والدرجۃ رفیعۃ بھی آتا ہے، یہاں پڑھتے تھے اکثر والدرجۃ رفیعہ اور وارزقنا شفاعۃ. اس میں ہمارے مولوی نے بڑا شور، یہ ثابت نہیں ہے، یہ ثابت نہیں ہے، اور لوگوں کو جو ہے دماغ خراب کر دیا، عام لوگوں کو دماغ خراب کر دیا بیچاروں کو، جن عام لوگوں کو یہ دعا اس قسم درجۃ رفیعۃ وارزقنا شفاعۃ. تو یہ بھی ثابت ہے. اصل میں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر شدت کی کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ثابت نہیں ہے، اور پھر وہیں سے یہ چلا. تو پھر قدرتی بات ہے کہ مولویوں کو نیا مسئلہ کوئی ملنا چاہے ایسے جس سے اس کی علمیت جو ہے لوگوں کے اندر مسلم ہو جائے. اتنا بڑا مولوی ہے، آج 1400 سال کے بعد اس نے ایسی بات بتائی، یہ ثابت ہے یا نہیں ثابت ہے. دیکھو کتنا محقق ہے. محقق جانتے ہو اس وقت جو لکڑی کو سیلتا ہے اس کو محقق کہتے ہیں. تو محقق کے بجائے وہ محقق بن گئے. اس پر وہاں دیکھ لینا، اس کی دلیل دی ہے مولانا سید صاحب پالنپور رحمۃ اللہ نے کنز العمال کے اندر بھی. اس کا بعض روایتوں کے اندر ثبوت ہے، اور اسی طریقے سے یہاں جو آیا ہے وہ حلت الشفاء کی، یہ اس کا ماخذ ہے. اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری شفاعت اس کے لیے لازم ہوگی ہے. تو اگر کوئی دعا کرنے کا وارزقنا شفاعت ہو تو اس میں کیا حرج ہے. اس وجہ سے اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو اس کو منع بھی نہیں کرنا چاہیے. کوئی اتنا ہی پڑھ لے، بلکہ اگر کوئی نہیں پڑھ لے تو کیا ہے، کیوں پیچھے پڑھیں گے. نہ پڑھنے والوں کے پیچھے تو نہیں پڑھیں گے، پڑھیں گے پیچھے تو کن کے، پڑھنے والوں. ہے جی یہ بالکل بھائی نہیں. تم لوگوں نے بھی جو ہے وہ اہل حدیثوں کا طریقہ، بے نمازی کو وہ کبھی جو ہے نماز کی ترغیب نہیں دے دیں گے کہ تم نماز پڑھو. البتہ جو پڑھنے لگے گا آئے ایسے باندھو ایسے کرو، اس کو دماغ خراب کریں. اے بھائی پڑھنے دو اس کو نماز، چلو حنفی طریقے پر پڑھ لیتے ہیں، تو کیا تمہارے پیٹ میں کیوں درد ہوگا. یہاں جو ہے اگر کوئی آیا، چلو اہل حدیثی بن کر آیا، وہ اہل حدیثی کے طریقے پر نماز پڑھ رہا ہے، نماز ہی تو پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. اگر اس کو کوئی طلب ہے میں صحیح نماز پڑھ لوں اگر نہ پڑھوں تو اس وقت ہم اس کو سکھائیں کہ صحیح طریقہ یہ ہے، حدیثوں سے ثابت یہ ہے. لیکن اس کو دماغ خراب کرنے کے لیے نہیں کہ یہ ہے، یہ بعد میں بات وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دین ہمارا کیا ہے. آج تک کسی مسئلے کا اس بارے میں فیصلہ نہیں ہوا. آخر آج تک یہ مولوی کرتے کیا، یہ لڑائیاں کرتے تھے یا کسی مسئلے کو حل بھی کیا گیا. عام لوگ جو نئے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہ یہ سوچ، لیکن یہ قصور سب جو ہے نا مولویوں کا قصور ہے، عوام کا قصور نہیں ہے. عوام کو ایک ہی بات کہنی ہے. میں ایک دفعہ جب 2-4 مہینے میں نے امامت کی تھی سوپور کے اندر، تو ایک دفعہ جو ہے وہاں میں نے پڑھا ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت وترحمت وتحننت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک. تینوں الفاظ صحیح حدیث سے ثابت ہیں، تینوں ترددوں کے ثابت ہے. تو وہاں کچھ لوگوں کو تو میرے متعلق یہ ظن تھا کہ یہ کوئی صحیح اعتقاد پر نہیں ہے، یہ بھی پتہ نہیں بد اعتقادی ہے. تو اس نے باہر نکل کے جاہل آدمی نے کہا کہ آج دونوں بد لوگ. تو میں نے اسی وقت کان پکڑ لیا. میں نے کہا یہ اس نے صحیح کہا، میں نے غلط کیا. جس آدمی کے ذہن میں جو چیز بیٹھ گئی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی، اس کے ذہن میں یہی بیٹھا ہے
وہ سمجھتے ہیں قرآن میں بھی یہ ہے، حدیث میں بھی ہے، کتابوں میں بھی یہ ہے، تو اگر وہ کہیں گے ہم کما ترحمتا و تہننتا، وہ سمجھے گا کہ یہ کیا ہوگا. اس کو کیا پتہ ہے کہ درود ابراہیم کتنے طریقوں پر آیا ہے یا درود میں کیا الفاظ آیا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے اصولی ہدایت دی تھی، کلم الناس، وہ علامہ یعرفون، کہ لوگوں سے ایسی بات کرو جس سے وہ مانوس ہو، جس چیز سے وہ مانوس ہو اسی انداز سے ان سے بات کرو. بلکہ اس میں یہ بھی آیا ہے کہ اتریدون، کیا تم چاہتے ہو کہ لوگ جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف باتیں کرنے لگے. جب ہم ایسے انداز سے بات کہیں گے جو لوگوں کے ذہنوں میں یا لوگوں کے جو ہے اندر مشہور نہ ہو، تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ یہ نتیجہ نکلے گا کہ وہ کہیں گے کہ یہ تو روز بروز بدلتا رہتا ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ دین کا یہ مولویوں کا کھلونا ہے، جیسے اس کو کریں گے ویسے چل جائے گا. لوگوں کے اندر ایک ہوتا ہے اپنی جگہ علم حاصل کرنا، وہ الگ بات ہے. وہ تو سمجھ جائے گا کہ کس لفظ کا کیا معنی ہے، قریب المعنی ہے یا اطلاق الگ الگ ہے. لیکن عام لوگ تو بیچارے تو اس سے بے خبر ہوتے ہیں، ان کو ایک راستے پر ایک ڈگر پر چلا